قومی اسمبلی کی مدت اب تقریباً ختم ہو چکی اور صرف ایک دن باقی ہے، لیکن ابھی تک جو اتحادی حکومت ہے وہ اپنے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کر نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق نہیں کر پائی۔ شاید یہ اتفاق کل تک ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ اب قومی اسمبلی کے جو آخری دن ہیں، ان آخری دنوں میں ایک طرف تو دھڑا دھڑ بل پاس ہو رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی لگ رہا ہے کہ کچھ شکوے شکایتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب جو وزیر خارجہ بھی ہیں، کل انہوں نے بہت ہی نرم الفاظ میں ایک بہت ہی گہری بات کی ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارا سلیکٹڈ حکومت کا مخالفت کرتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ ہم سب زور دیتے تھے کہ سارے ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اور میرا خیال میں جو 15-16 مہینہ کا موقع ہمیں ملا، اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ سارے جو ادارے ہیں ان کو اپنے دائرے میں کام کرنے کا جو سلسلہ ہے اس پہ ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بلاول صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم اپنی 14-15 مہینے کی حکومت میں اداروں کو ان کے دائرے کے اندر رکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو کیا اتنی ہی بات ہے یا اس سے آگے کوئی بات ہے؟ اور اگر الیکشن جو ہے وہ نومبر 2023 میں نہیں ہوتا تو کتنا آگے جا سکتا ہے؟ کیونکہ مارچ 2024 میں سینٹ آف پاکستان کی آدھی نشستیں خالی ہو جائیں گی، تو کیا الیکشن اس سے پہلے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اور اب جب کہ قومی اسمبلی ختم ہو جائے گی تو سینٹ تو ختم نہیں ہوگی، اس لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دیا 3 انتہائی معزز سینیٹر صاحبان کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر تاج حیدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور جناب سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا تاج حیدر صاحب کہ یہ جو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ایک اعتراف کیا ہے یا ایک شکوہ کیا ہے، یہ آپ کے خیال میں بہت اہم ہے یا ہم اس کو نظر انداز کر دیں؟ نہیں، اس کو ہمیشہ ہماری پارٹی اہمیت دیتی رہی ہے اور ہم سمجھاتے بھی رہے، پھر ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا، اور چارٹر ڈیموکریسی کے اندر کئی چیزیں ایسی تھیں جو کہ ہونی چاہیے تھیں 18ویں ترمیم میں، لیکن یہ کہ وہ نہیں ہو سکیں، جس کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں۔ ایک چیز جو بہت اہم تھی وہ تھا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، چارٹر آف ڈیموکریسی کا پوائنٹ نمبر 3، جس پہ دونوں بڑی جماعتوں نے جو ہے وہ اتفاق رائے کیا تھا۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام سیاسی مسئلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے ہیں، آئینی مسئلے، اور ان کا پورا وقت اس کے اندر جاتا ہے۔ اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو جاتا تو یہ تمام کے تمام مسائل بڑے آسانی سے، جو ایک کوشش ہے چیئرمین بلاول بھٹو کی، وہ یہ کہ ملک میں ایک رخ متعین کیا جائے کہ ہاں اب عوام کا معیار زندگی ہمیں اوپر لانا ہے، ملک کی پروڈکشن بڑھانی ہے، اور اس میں ہر ایک مل کے کام کرے، اور ادارے بھی مل کے کام کریں، اور وہ جو پرانی ایک لیگیسی چلی آ رہی ہے اس کو ترک کر کے ایک لیٹ اس ٹرن اے نیو پیج، اور اس کے اندر، اور یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر اچھے مقاصد سامنے ہوں تو یگانگت آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے۔ اچھا، عفنان اللہ صاحب، بلاول صاحب نے یہ بھی کہا، اپنے والد کا آصف علی زرداری صاحب کا نام لیا، اور پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کا بھی نام لیا، اور یہ کہا کہ ایسی سیاست ہمیں دے کے جائیں کہ کل کو میرے لیے اور مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے آسانیاں ہوں، وہ حالات نہ ہوں جن سے آپ لوگ گزرے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے اس کا ان کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو جمہوری اقدار ہیں وہ بہتر ہوں، اس ملک کے اندر جو ہے وہ رول آف لا ہو، اور ایک ایسا پاکستان ہو جس کے اندر تمام ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہوں، وہ دیکھے جائیں، بجائے اس کے کہ جو ہم نے پچھلے 30 سال 40 سال یا 75 سال جو ہم نے اس ملک کے اندر دیکھا ہے، جو کنٹروورسیز رہی ہیں، جو پولرائزیشن رہی ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کی جو فیبرک ہے ہمارے ملک کی، ملک ٹوٹ بھی گیا، اس کی اندر مختلف جنگیں ہوئیں، آپس میں لوگ لڑے، قتل و غارت ہوئی، وہ نہ ہو۔ ہم ترقی کا ایک سفر ہے جس کو ہم آگے اس کو چلائیں۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ ان کا یہ مطلب ہوگا موسٹ پروبلی۔ جی سیف اللہ ابڑو صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک سٹنگ وزیر خارجہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اداروں کو ان کے دائرہ کار کے اندر نہیں رکھ سکے اور یہ ہماری ناکامی ہے، تو کیا ایسا ہی تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں بھی تھا؟
دیکھیے جی، تحریک انصاف کا تو اس وقت تو حکومت ہے ہی نہیں نا. اس وقت بات کی چھوڑیں، جو چیزیں تھیں تو وہ ہم بھی کس کنڈیشن میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، قوم بھی نا. لیکن جو بلال صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے نا، تو ہم اس کو میں نے جہاں تک سمجھا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 16 ماہ کا ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے نا. مریم صاحبہ کو ان کو فیوچر میں جو ہے ایسی کوئی امینڈمنٹ تو زیادہ آئی ہیں، شاید میری نظر میں کوئی انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ امینڈمنٹ ایسی بھی آنی چاہیے کہ تا حیات مطلب ہم دونوں جو ہے نا رہیں حکومت میں، شاید وہ ان کے مطلب فیملی میں بس کر سکتے ہیں. ایسی امینڈمنٹ آئی نہیں، میرے نظر میں یہی ہے. کیوں کمی بس یہی رہ گئی ہے، ایک جو ہے نا امینڈمنٹ آئے کہ بھائی 2 خاندان ہیں، ان کی حکومت چلتی رہے، باقی پبلک آف پاکستان وہ رہا ہے، وہ ان کو بس فالو کرنا چاہیے. میں یہ سمجھا ہوں.